آمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. محترم سامعین، آج کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس حدیث کے اندر وضو کے نواقض میں سے بعض نواقض کا ذکر کیا گیا ہے. یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کتاب اس حدیث کو صرف امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بقیہ کتب ستہ کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. اس حدیث کی جو سند ہے وہ سند ضعیف ہے. اس حدیث کو علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے ضعیف ہونے کی کئی وجہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت اسماعیل بن عیاش کی روایت سے ہے. یہ اپنے شیخ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں. اسماعیل بن عیاش یہ شامی راویوں میں سے ہیں، اور ابن جریج یہ حجازی راویوں میں سے ہیں. اور جب اسماعیل بن عیاش حجازیوں سے روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. اس حدیث کے تعلق سے، یا آپ یہ کہیں کہ اس سند کے تعلق سے، اسماعیل بن عیاش جب روایت کرتے ہیں حجازیوں سے تو ایسی صورت میں ان کی حدیث کے اندر نمی پائی جاتی ہے، اور اس حدیث کے اندر جتنی بھی روایتیں وہ کرتے ہیں اس میں حفاظ ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور جب حفاظ ان کی مخالفت کریں، یعنی حافظین حدیث جب مخالفت کریں، تو ایسی صورت میں یہ مخالفت قابل اعتبار مانی جاتی ہے، اور جو ثقہ راوی ہے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. یہاں بھی معاملہ کچھ اسی طریقے سے ہے. ان کی جو روایت ہے اسماعیل بن عیاش کی ابن جریج سے، یہ روایت چونکہ شامی اور حجازی ہے، اور شامی اور حجازی ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. ان کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ التقریب کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جب روایت کرتے ہیں اپنے ملک والوں سے، شامیوں سے، تو ایسی صورت میں یہ صدوق ہیں. لیکن جب یہ اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملک کے راویوں سے جب روایت کرتے ہیں تو ان کے اندر اختلاط پایا جاتا ہے، یعنی روایتوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں اور روایتوں کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے. تو یہ پہلی علت ہوئی جس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا. دوسری جو علت ہے وہ یہ کہ ابن جریج کے جو تلامذہ ہیں، ان تلامذہ نے اسماعیل بن عیاش کی اس روایت کے اندر مخالفت کی، اور مخالفت کی وجہ سے وجہ کیا ہے کہ ان راویوں نے جو ابن جریج کے تلامذہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے عبد الملک ابن جریج سے روایت کیا ہے. وہ اپنے والد عبدالعزیز بن جریج سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں. اور ابن عدی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ صحیح یہ ہے کہ ابن جریج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں. جب روایت مرسل ہوتی ہے تو اس صورت میں کسی نہ کسی صحابی کا سقط ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ تابعی نے کسی دوسرے تابعی سے سنا ہو، اور اس دوسرے تابعی نے کسی صحابی سے سنا ہو، اور پھر صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. تو اس طرح واسطہ پایا جاتا ہے، اور واسطہ پائے جانے کی وجہ سے اور اس احتمال کے پائے جانے کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. مرسل حدیث ان حدیثوں میں شمار کی جاتی ہے جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. ضعیف حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم مرسل حدیث ہے. تو یہ روایت صحیح یہ ہے کہ یہ روایت
مرسلن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، اور مرسل ہونے کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف کہا جائے گا۔ تو دو علتیں پائی گئیں، ایک یہ کہ اسماعیل بن عیاش جب روایت کرتے ہیں ابن جریج سے تو ایسی صورت میں صحیح طور پہ روایت نہیں کرتے، بلکہ ان کی روایت کے اندر خلط ہوتا ہے، اور جب ان کے اپنے ملک والوں سے روایت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں صحیح طور پہ روایت کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ جیسا کہ اس کی سند بیان کی گئی ہے، یہ سند اس طور پہ صحیح نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ روایت ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً ثابت ہے، اور مرسلاً ثابت ہونے کی صورت میں یہ روایت ضعیف قرار دی جائے گی۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قے آ جائے، جس شخص کو قے آ جائے، قے کہتے ہیں کہ معدے کے اندر جب ابال آتا ہے تو معدہ کھانے کو پھینک دیتا ہے، اور جب پھینک دیتا ہے تو منہ کے ذریعے سے وہ کھانا باہر آ جاتا ہے، وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، دونوں چیزیں جب معدہ پھینکتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی اسے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور منہ کے ذریعے سے نکال دیتا ہے، اسے قے کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں پہ کہ جس شخص کو قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ جائے، او رعاف یا نکسیر پھوٹ جائے، نکسیر جو ناک سے خون نکلتا ہے اسے نکسیر کہا جاتا ہے۔ تیسری جو چیز ذکر کی گئی ہے او قلس، یا کھانا منہ میں آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈکار کے ساتھ یا ہلکی سی ہچکی کے ساتھ ہمارا کھانا ہمارے منہ میں تھوڑا سا آ جاتا ہے، کبھی زیادہ آ جاتا ہے، کبھی پانی آ جاتا ہے، تو اسے عربی زبان میں قلس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قلس یعنی کھانے کا کچھ حصہ ڈکار وغیرہ کے ساتھ منہ میں آ جانا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسے اگل دیتا ہے، تھوک دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے واپس معدے میں ڈال دیتا ہے، تو دونوں صورتیں اس کی آتی ہیں، اسے قلس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے او مذیون، یا جس کو مدی خارج ہو جائے۔ حکم کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرمان ہے؟ فَلْيَنْصَرِفْ، تو ایسی صورت میں وہ لوٹ جائیں، یعنی جس شخص کو نماز میں طے ہو جائے یا اس کو نخسیر پھوٹ جائے یا اسی طریقے سے کھانا منہ میں آ جائے اور یا مزید خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز توڑ کر نکل جائے۔ فَلْيَنْصَرِفْ، وہ پلٹ جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ، اور پلٹنے کے بعد وضو بنائے، ثُمَّ لِيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ، پھر لوٹ کے جو اس نے نماز پڑھی تھی اسی نماز سے جوڑ دے، اسی نماز پہ بنا کرے، یعنی جائے وضو بنائے اور جس حالت میں اس نے نماز کو ترک کیا تھا اسی نماز میں اسی حالت میں پلٹ کر آ جائے اور وہیں سے نماز کو دوبارہ شروع کر دے۔ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمْ، اور اس دوران وہ بات نہ کرے، پلٹ کر وضو بنانا اور وضو بنا کے پھر لوٹ کے اپنی پہلی حالت میں آ جانا، اس درمیان وہ بات نہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا چیز ذکر کی ہے؟ پہلی چیز یہ کہ پلٹ جانا، یعنی نماز چھوڑ کر چلے جانا، دوسری چیز یہ کہ وضو بنانا۔ تو گویا یہ چیزیں نواقض وضو میں سے ہیں، اس حدیث کے مطابق نواقض وضو میں سے۔ پھر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد لوٹ کر آئے گا اور اپنی نماز جہاں سے اس نے چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ اسٹارٹ کر دے گا، اور شرط یہ ہے کہ اس دوران اس نے کسی سے بات نہ کی۔ اگر بات کر لیا تو ایسی صورت میں نماز کو نئے سرے سے ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کے اندر جس بات کی دلیل ہے وہ یہ کہ اگر سبیلین کے علاوہ، یعنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ کے علاوہ کسی مقام سے کوئی نجس چیز نکلتی ہے تو ایسی صورت میں وہ نجس چیز وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قے ہے، نکسیر ہے، وہ کھانے کا منہ میں آ جانا ہے، اور دیگر چیزیں جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر واقع ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ بدن سے خون کا نکل جانا، تو کسی بھی نجس چیز کا بدن سے خارج ہو جانا، اور یہ خروج سبیلین کے علاوہ ہو۔ سبیلین کے تعلق سے علماء کرام کا تقریباً اتفاق ہے، مکمل طور سے نہیں لیکن تقریباً اتفاق ہے کہ سبیلین سے
اگر جو کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ اگر سبیلین سے کوئی بھی چیز خارج ہو جاتی ہے، چاہے وہ نجس ہو یا نجس نہ ہو، ایسی صورت میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ سبیلین کے علاوہ، یعنی دونوں شرمگاہوں کے علاوہ کسی اور مقام سے اگر کوئی نجس چیز خارج ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس حدیث کے مطابق اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حنفیہ کا قول ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، امام احمد رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن ان کے یہاں تفصیل ہے، ان کے یہاں اس مسئلے میں تفصیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر نکلنے والی چیز، بدن سے نکلنے والی چیز نجس ہے، اور ہر نجس چیز جو بدن سے خارج ہوتی ہے تو وضو کو توڑنے والی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک دوسری حدیث سے دلیل پکڑی ہے، وہ حضرت میدان بن ابی طلحہ کی حدیث ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاء فافطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی، روزہ توڑا، فتوضا، اور وضو بنایا۔ آپ نے قے کی، روزہ توڑ دیا اور وضو بنایا۔ کہتے ہیں کہ فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، میدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دمشق کی مسجد میں ملاقات کی، تو میں نے اس بات کا تذکرہ ان سے کیا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس بات کو بتلایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا۔ انا سببت لہ وضوءہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اڈیلا تھا، آپ نے وضو کیا تو میں پانی اڈیل رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے اور جس چیز پہ دلیل پکڑی گئی ہے، دونوں میں مناسبت نہیں پائی جاتی۔ پہلی بات یہ کہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، آپ نے روزہ توڑا اور وضو کیا۔ اب یہاں پہ عربی زبان کے اعتبار سے فا کا جب استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں حدیث کے اندر ہے قاء فافطر فتوضا، فا کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ ایک ترتیب قائم کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی یہ اس کے بعد یہ اس کے معنی بعد جو کام ہوتا ہے اس کے لیے فا استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ معنی بعد واقع ہونے کے طور پہ استعمال ہوا، لیکن فا کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کئی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، کئی چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے کے لیے بھی فا کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عطف کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فا کے دو استعمالات ہیں۔ اب جو دو استعمال ہے تو یہاں پہ کون سا استعمال ہے، بعد میں واقع ہونے کا یا یہاں پہ صحابی یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں واقع ہوئی؟ تو جب کسی چیز میں احتمال پایا جاتا ہے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی ہے۔ اصولی قاعدہ ہے کہ الدلیل اذا تطرق الیہ الاحتمال بطل به الاستدلال، یہ اصولی قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھی دلیل میں دو احتمال پائے جاتے ہیں یا کئی احتمالات پائے جاتے ہیں اور سب احتمال برابر ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے حدیث سے یا اس دلیل سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ یہ اصولی قاعدہ ہے، یعنی میں کوئی بات کر رہا ہوں جو حدیث کے اندر جس کا احتمال ہے، اور میں اس احتمال سے دلیل پکڑ رہا ہوں، سامنے والا اسی حدیث سے استدلال کر رہا ہے اور لفظ کے اندر ایک احتمال پائے جا رہا ہے تو اس سے وہ استدلال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم دونوں کا استدلال باطل قرار دیا جائے گا۔ یہاں بھی یہی چیز ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور یہ وضو بنانا طے کرنے کی وجہ سے تھا، طے کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فا سبب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہاں پہ فا سبب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور جب سبب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کرنا۔ تو کبھی احتمال یہ ہوتا ہے کہ سبب کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی احتمال اس بات کا ہوتا ہے کہ تعقیب کے طور پہ، یعنی بعد میں واقع ہونے کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، آپ نے اس کے بعد افطار کیا اور اس کے بعد وضو بنایا، تو یہ وضو بنانا کیا طے کرنے کی وجہ سے تھا
یا یہ ترتیب کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، ترتیب کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی، اس کے بعد قے کی وجہ سے آپ نے افطار کیا، اور وضو کا کوئی تعلق قے سے نہیں ہے۔ تو چونکہ احتمال پایا گیا، اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ قاء فافترا کے بعد فتوضا کا لفظ یہ محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ ثقہ راوی جب ذکر کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اگر ان سے بڑے ثقہ راوی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس الفاظ کو ذکر نہیں کرتے، تو اسے غیر محفوظ کہا جاتا ہے یا اسے منکر کہا جاتا ہے، یا کبھی کبھی اس کے لیے شاذ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور شاذ الفاظ جو ہوتے ہیں، منکر الفاظ جو ہوتے ہیں، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ تمام افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ میں سے 10 افراد یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی، 11 فرد کسی چیز کا اضافہ کر دیتا ہے اور اس کا تذکرہ 10 افراد نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں 11ویں افراد اگرچہ اسے ہم حافظ مانتے ہیں اور ضبط والا مانتے ہیں اور اس کے حفظ و اتقان پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے، یہ امکان موجود ہے۔ تو اب 10 لوگ کسی ایک طریقے سے روایت کرتے ہیں اور 11واں فرد کسی دوسرے طریقے سے روایت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11واں فرد سے اس سلسلے میں چوک ہوئی ہے، اس حدیث کے اندر چوک ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ فتوضا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ غیر محفوظ ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک لمبی چوڑی علماء کرام کی بحث موجود ہے۔ اگر ثابت بھی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں احتمال کی وجہ سے اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ دوسرا قول اس سلسلے میں کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ سبیلین کے علاوہ سے خارج ہونے والے نجس چیز سے وضو نہیں باطل ہوتا، یعنی اگر کوئی نجس چیز سبیلین کے علاوہ کسی مقام سے خارج ہو جاتی ہے، جیسے قے ہے، نخسیر کا پھوٹنا، بدن سے خون کا نکل جانا، اسی طریقے سے کھانے کا منہ میں آ جانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر کوئی شخص سکے کرتا ہے یا اس کی نخسیر پھوٹ جاتی ہے تو اس کا وضو برقرار رہتا ہے، اس کا وضو برقرار رہتا ہے، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام احمد سے مروی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے، اور اسی چیز کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور یہی علامہ شوکانی اور شیخ عبدالرحمن سعدی اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا اختیار کردہ قول ہے۔ تو اس پہ اکثر علماء کرام کا قول یہی ہے کہ اگر سبیلین کے علاوہ کہیں سے کوئی نجس چیز نکلتی ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں حضرت عباد بن بشر کا، جو غزوہ ذات الرقاع میں واقع ہوا۔ حضرت عباد بن بشر نماز پڑھ رہے تھے اور دشمن ہاتھ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، دشمن نے تیر ماری، ان کو لگا، تیر نکالی، نماز میں رہے، نماز سے نکلے نہیں، پھر تیر ماری گئی، پھر یہاں تک کہ انہوں نے نماز مکمل کر لیا اور ان سے بہت زیادہ خون نکلا، نماز مکمل کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایسا واقعہ ہے جس کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہو۔ اس بات کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر کی نماز کو باطل قرار نہیں دیا، جبکہ ان کے بدن سے بہت سارا خون نکلا، اور خون آپ کہیں گے نجس ہے، نخسیر کے تعلق سے حدیث ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نخسیر کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ حدیث درست نہیں ہے، اس لیے کہ ناک سے خون کا جاری ہونا اور بدن کے کسی حصے سے خون کا جاری ہونا یہ دونوں کی دونوں برابر ہے، دونوں صورتوں میں بدن سے خون خارج ہوتا ہے، اور اگر نخسیر کے پھوٹنے سے جو کہ تھوڑا سا خون ہے نماز باطل ہو جاتی، تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباد بن بشر کو نماز دہرانے کا حکم دیتے یا یہ بتلاتے کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی، لیکن کوئی تذکرہ اس کا نہیں ملتا۔ اور دوسری کی سے ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کے نزدیک خون کے نکلنے سے وضو باطل نہیں ہوتا تھا،
اس لیے کہ اگر خون کے نکلنے سے وضو باطل ہوتا تو ایسی صورت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث سے اس حدیث میں صحابہ کرام کو علم ہوا کہ ان کے بدن سے خون جاری ہوا، وہ نماز کی حالت میں تھے، انہوں نے خود بیان کیا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے اور نماز کو دہرانا۔ تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ سبیلین کے علاوہ کہیں سے اگر کوئی نجس چیز نکلتی ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل نہیں ہوتا۔ دوسری جو دلیل ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ شرعی احکامات میں جب تک کہ کوئی حکم ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے نہیں آتا اس وقت تک ہم کسی چیز کو باطل نہیں قرار دے سکتے۔ ایک شخص اگر وضو بنا لیتا ہے تو ہم اس کے وضو کو باطل کب قرار دیں گے؟ جب اس کے باطل ہونے کی دلیل ہمیں قرآن یا حدیث سے مل جائے۔ اگر قرآن یا حدیث سے کسی بھی وضو کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ملتی، کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی وجہ سے وضو باطل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسے نواقض وضو میں شمار نہیں کریں گے۔ اور خون اور قے ان کے تعلق سے کسی بھی آیت یا حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ ناقض وضو ہیں، اور جو دلیل ذکر کی گئی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے خون اور اسی طریقے سے قے، یا آپ یہ کہیں کہ بدن سے خارج ہونے والی نجس چیزوں سے وضو باطل نہیں ہوتا، اور یہی راجح قول ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ اگر کسی کو قے ہو جاتی ہے یا اسی طریقے سے کسی کا کھانا منہ میں آ جاتا ہے یا نقصیر پھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وضو کے باطل ہونے کی کوئی واضح اور صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ اور ہم کسی کے وضو کو اسی وقت باطل قرار دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود ہو، اور جب ایک شخص وضو بنا چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو جب تک کوئی ناقض وضو کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کا وضو برقرار رہے گا۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے، اور وہ یہ کہ حضرت میدان کی جو حدیث سے پیچھے گزر چکی ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، آپ نے اس کے بعد وضو کو توڑا، اور آپ نے اس کے بعد روزے کو توڑا اور وضو کیا۔ تو اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو بناتے تھے، ہر نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے، اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجدید وضو کرتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو بنایا یہ قے کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص الٹی ہونے کی وجہ سے، قے ہونے کی وجہ سے، یا نفسیر کے آ جانے کی وجہ سے، یا بدن سے خون خارج ہونے کی وجہ سے وضو بنا لیتا ہے تو اس کا یہ وضو تجدید وضو کہلائے گا، اور بہتر ہے احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی اس طرح کے عمل کر گزرے تاکہ وہ مکمل طور سے مطمئن ہو۔ دوسری چیز یہ کہ جب کسی کے بدن سے کوئی اس طرح کی چیز خارج ہوتی ہے تو ایسی صورت میں منہ میں بدبو ہوتی ہے، منہ کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی طبیعت کے اندر بھاری پن آ جاتا ہے، اور بھاری پن آنے کی وجہ سے نماز کے اندر جو چستی ہونی چاہیے، جو نشاط ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے بہتر ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کے قے آ جائے یا نقصیر پھوٹ جائے تو ایسی صورت میں وہ وضو بنا لے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کا وضو بھی باطل نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو بنا لے، اور وضو بنانے کی وجہ سے وہ نشاط جو قے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا وہ چستی دوبارہ آ جائے گی۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص کو قے آ جائے یا منہ میں پانی آ جائے یا مزید خارج ہو جائے اور وہ نماز کے اندر ہو تو وہ پلٹ جائے، پھر وضو بنائے اور پھر نماز کو اسی پہلی حالت میں شروع کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بات نہ کرے۔ لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا حدیث ضعیف ہے، اور پیچھے بھی آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی کے خارج ہونے سے وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری احادیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جب کسی کو نماز کی حالت میں کسی سے ہوا خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ پلٹ جائے
اور پھر وضو بنائے اور اپنی نماز کو لوٹائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز کو دہرانا اس کے اوپر واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں نماز کو باطل کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے دوسری حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تعلق سے بکرے اور اونٹ کے گوشت کے درمیان تفریق کی ہے کہ کس کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کس کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم اخرجہ مسلم۔ اس حدیث کے اندر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کے گوشت سے وضو بناؤں، یعنی بکری کے گوشت کھانے کے بعد وضو بناؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو بناؤں، یعنی اونٹ کے گوشت کے کھانے کی وجہ سے وضو بناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ بکری کے گوشت کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا، لیکن وضو کرنا مباح ہے۔ مباح یعنی مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہو، ان شئت، اگر تم چاہو تو وضو بناؤ، اور اگر تم چاہو تو وضو نہ بناؤ۔ گویا آدمی کو خود اختیار دے دیا گیا ہے کہ وضو بنائے یا نہ بنائے، اور جب اختیار دے دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کام مباح کہلاتا ہے، جائز کہلاتا ہے۔ جس میں رغبت دلائی جاتی ہے وہ کام مستحب کہلاتا ہے، جس کو ضروری قرار دیا جاتا ہے وہ کام واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ اگر چاہو تو ایسی صورت میں وضو کرو، اگر چاہو تو نہ کرو، اس لیے کہ بکری کے گوشت کے کھانے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص تجدید وضو کرتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنانا یہ سنت پہ عمل کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کام مستحب ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ کے گوشت کو کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وضو کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ یہاں پہ راوی نے پوچھا اتوضأ من لحوم الابل، جو شخص آیا اس نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے وضو بناؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ بکری میں اختیار دیا گیا لیکن اونٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ اور آپ کا ہاں کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور اسی کو بہت سارے علماء کرام نے اختیار کیا ہے، اور دلیل کے اعتبار سے یہی مذہب راجح اور قوی نظر آتا ہے۔ دوسرے ائمہ کرام جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار وفی لفظ مما مست النار۔ اس حدیث کے اندر حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معاملوں میں سے آخری معاملہ یہ تھا کہ آپ نے ان چیزوں سے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا جسے آگ تبدیل کرتی ہے، یعنی جو آگ پہ پکی ہوئی۔ پہلے یہ تھا کہ آگ پہ جو چیزیں پکائی جاتی تھیں ان کے کھانے کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہوتا تھا، یعنی اگر کوئی شخص آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لیتا تھا تو اس کا وضو باطل ہو جاتا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منسوخ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پہ تھا کہ آپ پکی ہوئی چیز کھاتے تھے اور کھانے کے بعد جا کر نماز پڑھاتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ اسی چیز کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس سے جو دلیل پکڑی گئی ہے وہ یہ کہ اونٹ کا گوشت ان گوشتوں میں سے ہے جو پکایا جاتا ہے،
اس لیے کہ کوئی بھی شخص اونٹ کا گوشت کچا نہیں کھاتا، اور جب کچا نہیں کھاتا پکایا جاتا ہے تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیزیں ہیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے، تو اونٹ کا گوشت بھی آگ پہ پکے ہوئے چیزوں میں سے ایک ہے، تو اس سے بھی وضو واجب نہیں ہوتا، یعنی آپ کا وضو باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی دلیل یہ اس مسئلے سے متعلق ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا اونٹ کے گوشت سے وضو کیا جائے گا یا وضو نہیں کیا جائے گا، تو یہ اس مسئلے سے متعلق ہے۔ اور جو حدیث یہاں پہ ذکر کی گئی ہے وہ اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے بلکہ عمومی حدیث ہے، یعنی جو چیزیں پکائی جاتی ہیں ان میں گوشت بھی ہے، اور گوشت میں اونٹ کا گوشت بھی رہتا ہے، بکری کا گوشت بھی ہوتا ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ایک عمومی چیز ہے وہ، یعنی ایک عمومی حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آگ پہ چیزیں پکتی تھی ان سے وضو نہیں بناتے تھے، ان کے کھانے کے بعد وضو نہیں بناتے تھے۔ اب اس سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے گا جس کا ذکر دوسری احادیث کے اندر ہے، اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے اصولیین کا کہ اگر عام اور خاص دو چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں خاص کو مقدم کیا جاتا ہے اور عام کو بقیہ صورتوں میں لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں پکائی جاتی ہیں آگ پہ ان میں اونٹ کا گوشت بھی ہے، اور اونٹ کے گوشت کے تعلق سے خاص حکم موجود ہے، تو اب جو پکی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سے اونٹ کے گوشت کو نکال دیا جائے گا، باقی جتنی چیزیں ہیں سب کا حکم حدیث کے مطابق ہو۔ تو عام اور خاص میں اگر تعارض واقع ہو جاتا ہے تو جو خاص چیز ہوتی ہے اسے اس حکم سے نکال دیا جاتا ہے، اس کا جو الگ حکم ہوتا ہے اس حکم کے مطابق اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور بقیہ جو صورتیں ہوتی ہیں جیسے بکری کا گوشت، اسی طریقے سے مرغی کا گوشت، دوسری چیزیں وہ ساری کی ساری اپنے حکم پہ برقرار رہیں گی، تو یہاں بھی اسی چیز پہ عمل کیا جائے گا، یہاں پہ بھی اسی چیز پہ عمل کیا جائے گا کہ عام اور خاص میں تعارض واقع ہے، اس لیے خاص کو یعنی اونٹ کے حکم کو اپنے مقام پہ لیا جائے گا اور بقیہ احکامات اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے۔ دوسری یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ذکر کی گئی ہے یہ حدیث مضطرب ہے، اور مضطرب حدیث ضعیف احادیث میں سے ہے، اور جب حدیث ضعیف ہے تو ایسی صورت میں اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث ذکر کی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور جب قول اور فعل میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مقدم کیا جائے گا اور فعل کو چھوڑ دیا جائے گا اگر مکمل طور سے ٹکراؤ ہے، اس لیے کہ فعل صرف اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جس بات پہ دلالت کرتا ہے اسی بات پہ لیا جائے گا، وجوب پہ دلالت کرتا ہے تو وجوب پہ، تو یہاں پہ فعل اور قول میں ٹکراؤ واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت ان گوشت کے اندر ان چیزوں میں شامل ہے جو آگ پہ پکائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ وضو نہیں بناتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ قول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو بنایا جائے، تو گویا قول اور فعل میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے قول کو مقدم کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو بات ذکر کی ہے یہاں پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی چیزوں سے وضو نہیں بناتے تھے، تو جو چیز پکی ہوئی تھی وہ بکری کا گوشت رہا ہو، اونٹ کا گوشت نہ رہا، اس لیے صحابی نے جو دیکھا اس چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ علماء کرام یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کے تعلق سے جو ذکر کیا گیا ہے کہ وضو باطل ہو جاتا ہے، تو چاہے آدمی اسے پکا کر کھائے چاہے اسے کچا کھائے، اگر کچا بھی کوئی کھاتا ہے تو ایسی صورت میں
اگر کوئی کھاتا ہے تو، ورنہ کھایا نہیں آتا ہے، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ بھی اسی حکم کا اطلاق ہوگا کہ اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پہ لحم کا ذکر کیا گیا ہے، لحوم الابل، اور لحوم کا اطلاق کچے اور پکے دونوں گوشت پہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہاں پہ گوشت کا ذکر کیا گیا ہے تو گوشت کے علاوہ دوسری چیزیں جو اونٹ کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اس کا معدہ، اسی طریقے سے کلیجی، گردہ اور دوسری چیزیں جو بدن کے دوسرے حصے ہیں جو گوشت کے علاوہ ہیں، کیا ان کے کھانے سے بھی وضو باطل ہو جائے گا یا باطل نہیں؟ یعنی کوئی شخص مثال کے طور پہ اونٹ کی کلیجی کھاتا ہے یا اونٹ کا دل کھاتا ہے یا اسی طریقے سے اس کا گردہ اس نے کھا لیا، تو کیا اس کا وضو باطل ہو جائے گا یا باطل نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور پہلا قول یہی ہے کہ یہاں پہ صرف گوشت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ پورے اعضائے بدن میں سے کسی بھی چیز کو اگر وہ کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اور یہی زیادہ راجح نظر آتا ہے، اس لیے کہ لحم کا اطلاق، گوشت کا اطلاق قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے اور پورے بدن کے سارے اجزاء کو مراد دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا گیا ہے، خون کو حرام کیا گیا ہے، اور سور کے گوشت کو کیا کہا گیا؟ سور کے گوشت کو، اور سور کا گوشت صرف حرام نہیں کیا گیا بلکہ سور کے پورے بدن کو حرام کیا گیا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ گوشت کو چھوڑ کر اس کے کلیجی اور گردے کو کھا سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے چمڑے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گوشت کو صرف ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ عام طور سے گوشت ہی کھایا جاتا ہے، عام طور سے گوشت ہی کھایا جاتا ہے، تو گوشت کا اطلاق یہاں پہ کیا گیا ہے جبکہ پورے اجزائے بدن کو مراد لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر گوشت کا استعمال کیا گیا ہے اور پورے اجزائے بدن کو مراد لیا گیا ہے۔ یہاں پہ دوسری چیز ہے کہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے سے یہ نہیں بیان کیا کہ گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور بقیہ چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ لوگ گوشت بھی کھاتے ہیں، کلیجی بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں اور بدن کے دیگر معدے اور دوسری چیزوں کو بھی کھاتے ہیں، تو اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کے سامنے بیان نہیں کیا کہ گوشت کے کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور بقیہ چیزوں کے کھانے سے وضو ہی ٹوٹے گا، جبکہ یہاں پہ ضرورت موجود تھی، یعنی اگر دوسری چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرنا تھا کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہم دیکھیں گے تو معنوی طور پہ صرف گوشت کا ذکر کیا گیا ہے لیکن سارے اجزائے بدن مراد ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ شریعت کے اندر کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کے بعض اجزاء کا حکم الگ ہو اور بعض اجزاء کا حکم الگ ہو۔ یہ حنفیہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہے میدا نہیں کھا سکتے ہیں، آتے نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کا ایک حصہ حلال ہو دوسرا حصہ حرام، جو حلال ہے وہ مکمل طور سے حلال ہے، جو حرام ہے وہ مکمل طور سے حرام، جو حلال ہے مکمل طور سے حلال ہے اور جو حرام ہے وہ مکمل طور سے حرام ہے۔ تو ایسی صورت میں گویا حیوان کے پورے جسم کا حکم ایک ہے، یا حلال ہے یا حرام۔ تو یہاں بھی گوشت کا ذکر کیا گیا لیکن اونٹ کے تمام اجزاء کا حکم ایک ہے اور وہ یہ کہ وضو باطل ہو جائے۔ تو یہ دلیل ہے پہلے قول کی۔ دوسرے قول کے جو قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف گوشت کھانے سے وضو باطل ہوگا، بقیہ اجزاء آپ کھا سکتے ہیں، اس سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر صرف گوشت کا ذکر کیا گیا، انتوضا من لحوم الابل، کہ کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو بنائیں، تو صرف گوشت کا تذکرہ کیا گیا ہے، بقیہ چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور جب جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے حکم اسی پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولحم الخنزیر کی جو آیت ہے اس سے
استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خنزیر کو اس کے نجاست کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے تمام کے تمام اجزاء نجس ہیں، اس میں کوئی بھی چیز پاک نہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت کے اندر کوئی بھی چیز نجس نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن جیسا کہ قرآن کے اندر لحم الخنزیر کہا گیا ہے، اور خنزیر کا گوشت سے بول کر بقیہ چیزوں کو مراد لیا گیا ہے، یہاں بھی وہی حکم ہوگا، اس لیے کہ لحم الخنزیر سے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نجس ہے، لحم الخنزیر سے ہی ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ نجس ہے، تو یہاں پہ لحم الابل سے ہی ہم دلیل پکڑیں گے کہ اونٹ کے تمام اجزاء ناقض وضو ہیں۔ تو یہاں راجح قول یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سے اونٹ کے کسی بھی حصے کو کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہاں پہ اونٹ کے گوشت سے وضو بنانے کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے، اس کی حکمت موجود ہے، علت موجود ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور علت بیان نہیں کی گئی۔ اصل میں علماء کرام جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معلل ہے یا تعبدی ہے۔ معلل ہے یعنی اس میں علت اور حکمت بیان کی گئی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی علت نہیں بیان کی، تو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کریں۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ معلل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو حکم ذکر کیا گیا اس کی علت موجود ہے، اس کی حکمت موجود ہے، تو ایسی صورت میں جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی اور جس جس جانور میں وہ علت پائی جائے گی وہاں پہ ہم اسی حکم کو لے آئیں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں، اگر مان لیتے ہیں کہ اونٹ کے علاوہ بکری کے اندر بھی وہ علت پائی جاتی ہے، گائے کے اندر وہ علت پائی جاتی ہے جو اونٹ کے اندر علت پائی جاتی ہے، علت کیا بیان کرتے ہیں کہ اونٹ کے اندر شیطنت پائی جاتی ہے۔ اگر یہ شیطنت گائے کے اندر پائی جائے مثال کے طور پہ، یا کوئی جانور ایسا ہو جو گائے میں یا بکریوں میں جس کے اندر بہت شیطنت ہے، یعنی وہ ہمیشہ کسی کو مارتا رہتا ہے یا جو بہت سارے لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے، تو یہ شیطنت کی دلیل ہے۔ تو اب کیا اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہم وضو بنائیں گے یا وضو نہیں بنائیں گے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اونٹ کے گوشت کی علت یہ ہے کہ اس کے اندر شیطنت پائی جاتی ہے، تو ہر وہ جانور جس کے اندر شیطنت پائی گئی تو اس کے گوشت کھانے کے بعد وضو بنایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی علت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور جیسے آپ نے حکم دیا ویسے ہی ہم کریں گے، تو ایسی صورت میں صرف اونٹ کے گوشت کھانے سے ہم وضو بنائیں گے، بقیہ جانور چاہے کتنی ہی شیطانیت ان کے اندر کیوں نہ پائی جائے، ان کے گوشت سے وضو نہیں بنایا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، حدیث کے اندر ایک صحابی ہیں ابو لاس الخزائی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں پہ سوار کیا، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس پہ سواری کر پائیں گے، یعنی اونٹ کو دیکھتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کے کوہان کے اندر ایک شیطان ہے، ہر اونٹ کے کوہان میں ایک شیطان ہے، تو جب اس پہ سوار ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لو، جیسا کہ حکم دیا گیا سبحان اللہ تعالیٰ ادا، پھر اسے اپنے تابع کر لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سوار کرتا ہے۔ تو اس کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کے اندر شیطانت یا شیطانیت پائی جاتی ہے، اور اسی کو علت بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر بھی شیطانیت آ جاتی ہے، یعنی گوشت کا اثر انسانی بدن پہ پڑتا ہے، اور جب وضو بنا لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہتر جانتا ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ جس کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے کہ وضو بنایا جائے گا، اس سے ہم وضو بنائیں گے، بقیہ چیزوں کو قیاس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔